السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ به طریقا الی الجنہ۔ سامعین، ایک عرصہ دراز کے بعد آپ لوگوں کے سامنے لائیو آیا ہوں، چونکہ ابھی سفر پر ہوں اور زیادہ کچھ لکھ نہیں سکتا، اس لیے سوچا کہ آپ لوگوں کے روبرو آ کر کے کچھ باتیں کی جائیں۔ حقیقی طور سے انسان کی زندگی ایک سفر ہی ہے، اور بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کا سفر کرتا ہے، اور ان ادوار میں بہت سارے تجربات اور بہت سارے مشاہدات بھی ان کے سامنے آتے ہیں۔ تو بہرحال زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں انسان کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اس مقصد کو بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کر دی، اور وہ توحید پر دلالت کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ تو اس چھوٹے سے سفر میں، زندگی قلیل ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، اس سفر کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کے لیے ایسا کام کرے جو اس کے حق میں بہتر ہو اور جنت دلانے کے لیے وہ ممید اور معاون ثابت ہو۔ انسان طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑتا ہے، اپنے بال بچوں کی محبت کو دور دراز علاقوں کے اندر محسوس کرتا ہے، ماں باپ کی عدم مرافقت کو وہ برداشت کرتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کے باوجود وہ محنت کرے، مشقت کرے اور علم دین سیکھے۔ دیکھیے، اس سفر کے اندر، یہ جو ہمارا سفر ہے بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک کا سفر، گویا کہ انسان زندگی بھر سیکھتا ہے۔ گرچہ دنیاوی زندگی کے اندر انسانوں نے علم سیکھنے کے مراحل بتا دیے ہیں کہ انسان جو ہے بچپن سے لے کر کے 25 سال، 30 سال، 40 سال کی عمر تک علم سیکھ سکتا ہے، جو عام طور سے آپ سماج و معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں یا شہروں کے اندر دیکھتے ہیں۔ لیکن حقیقی طور سے کہا جائے تو علم سیکھنے کی کوئی سیما نہیں ہے، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں، بلکہ انسان تا حیات علم سیکھتا ہے، اور انسان جتنا سیکھ لے وہ ایک قطرہ ہے، وہ قطرہ کے برابر سیکھتا ہے۔ اگر آپ کو قرآن و حدیث کا علم ہے تو جب آپ غوطہ خوری کریں گے، کتاب و سنت کی نصوص کو چھان پھٹک کریں گے، تو آپ کو ایک تشنگی ملے گی۔ پھر بھی آپ جب چھان پٹک کریں گے، تفتیش کریں گے، کھوج کریں گے، بحث کریں گے، تو ایسی صورتحال میں آپ کو تشفی نہیں ملے گی، آپ کو حرص ہوگی،
لالچ ہوگی کہ اور سیکھیں اور جانیں۔ انسان کی یہ اچھی خوبی ہے۔ اور سب سے بری خوبی کیا ہے کہ انسان جب علم سیکھتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہی منتہا ہے، ہمارے پاس جو علم آ گیا ہے یہی منتہا ہے۔ حالانکہ یہ بات حماقت پر مبنی ہے۔ انسان کو ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو تھوڑا سا علم دیا ہے۔ اسماء و صفات کے باب میں دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے ایسے اسماء ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے ظاہر کر دیا ہے، لیکن بعض اسماء ایسے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے ظاہر نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین کے غیر محصور نام ہے، لیکن بعض لوگوں کے یہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف 99 نام ہے، حالانکہ یہ غلط۔ اللہ رب العالمین کی 99 نام نہیں ہے، محصور نہیں ہے، یہ غیر محصور ہے۔ اللہ رب العالمین نے بعض اسماء ایسے ہیں جو ظاہر نہیں کیے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ عقیدہ کا باب تو ایک مثال ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم دین سیکھنے کی کوئی سیما نہیں ہوتی۔ انسان اس سفر کے اندر جتنا چاہیں وہ اپنے نفس سے جہل کو ختم کرنے کے لیے علم سیکھے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ اپنے سماج و معاشرے میں جا کر کے پھیلی ہوئی برائیوں کو روک سکیں اور بہراروی کے تعلق سے زبان کھول سکے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص تم میں سے کوئی منکر دیکھے، بری چیز دیکھے، تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے زور سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہاں پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو سماج و معاشرے کے اندر اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور اپنی قوت اور زور سے برائی ہٹانا چاہتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلیغیرہ کہا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں پیش قدمی کرے، پیش رفت کرے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ سعودی عربیہ یا اس طریقے کے ممالک نہیں ہیں جہاں پہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے اور حکومت کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ البتہ یہ ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ سماج و معاشرے کے اندر جو شخص اس طریقے کے ہیں، جو اثر و رسوخ والے ہیں، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سماج و معاشرے میں پھیل رہی بہرا روی اور گمراہیوں کو اپنی سکت بھر رفع کرنے کی، دور کرنے کی کوشش کرے۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ ورنہ اگر ہر آدمی اپنا دامن جھاڑنے لگے اور ہر آدمی اپنے آپ کو مبرہ منزہ سمجھنے لگے اور گناہوں کو دیکھ کر آنکھ چرانے لگے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سماج و معاشرے کے اندر بھلائی کا دروازہ کبھی کھل نہیں سکتا۔ ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ صرف یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ علماء کی ذمہ داری وہ خود سمجھتے ہیں، لیکن بعض علماء کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو مخلص ہیں اور اپنے دین کی نشر و اشاعت میں مخلص ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے خاص طور سے وہ دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں یا طلب علم کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں جو علم دین کی نشر و اشاعت صحیح طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ سماج و معاشرے کے اندر پھیل رہی بے راہ روی کے تعلق سے ہوش کا ناخن لے۔ یہ علم دین یہ گویا کہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے، لیکن آج ہم لوگوں نے فراموش کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے دیہاتوں میں جا کر کے تو بہت سارے گھرانے اور بہت سارے خانوادے آپ کو ایسے ملیں گے جہاں وہ خود ان پڑھ ہیں اور اپنے بال بچوں کو ان پڑھ رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ علم ایسی چیز ہے جس کی ضرورت دنیا کے ہر موڑ پر پڑتی ہے۔ جب انسان باہر نکلتا ہے، اپنے دیش سے باہر نکلتا ہے، اپنے ملک وطن سے باہر نکلتا ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم دین یا دیگر علوم کی کیا اہمیت ان کے نزدیک ہوتی ہے۔ تو ایسے گھرانے کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ علم یہ موتی کی طرح ہے۔ یہ علم موتی کی طرح ہے۔ جس طریقے سے آپ جواہرات کو محفوظ رکھتے ہیں، ہیرے جواہرات کو اپنے خزانوں میں بند رکھتے ہیں،
روپے پیسے جات کو آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، اسی طرح آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ علم کو اسی طریقے سے محفوظ رکھیں جس طریقے سے آپ ان سب چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ مداومت برتیں، آپ اس کی محافظت کریں، اور اس کے تعلق سے جو آپ نے سیکھ رکھی ہے، چاہے آپ، یہ میں تمام لوگوں کو کہنا چاہوں گا، آج جو دیکھا جاتا ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس تعلق سے بہت سارے مشاکل آئے ہیں اور بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہیں۔ سماج و معاشرے کے اندر جب آپ دین کی باتیں ان کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں تو سامعین کے سامنے ایک وجہ ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ جو بات کر رہے ہیں یا آپ جس بات کے تعلق سے لوگوں کو نشاندہی کر رہے ہیں اس پر آپ کھرے نہیں اتر رہے ہیں، یا آپ کے اندر اس چیز کے تعلق سے نقص ہے، اس لیے لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ آپ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، آپ خود زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات کی بات کرتے ہیں، آپ خود صدقہ نہیں کرتے ہیں، یا اسی طرح سے آپ صوم کی بات کرتے ہیں، روزے کی بات کرتے ہیں، لیکن خود آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ایک مثال ہے۔ تو ایسی صورتحال میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود سب سے پہلے عمل کرے اور اس کے بعد میں لوگوں تک پہنچائے، تو آپ کی بات مانی جائے گی، لوگ آپ کی بات کو تسلیم کریں گے اور آپ کی عزت بھی کریں گے۔ لیکن آج جو دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہماری عزت کا جنازہ نکل رہا ہے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ آج ہم یا کوئی اور اپنے نفس کے اندر جھانکتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم بھی اسی زمرے میں ہیں جس زمرے میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم دین حاصل کریں اور ان پر عمل درآمد ہوں، تو یہ نور علی نور ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے ہمارے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ دیکھیے بڑی بشارت ہے، جو شخص علم کے راستے میں چلتا ہے، علم کی راہ پر چلتا ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین جنت تک جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہم لوگ دور دراز علاقوں کا سفر کرتے ہیں۔ چند روپیوں یا چند پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو چیزیں ہم لوگوں کو مہیا ہوتی ہیں یا سعودی جامعات کے اندر جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ بہت غیر کافی ہے، گھر نہیں چل سکتے، لیکن جو خارجی امور کے اندر داخل ہیں ان کے گھر چلتے ہیں، لیکن صرف مکافہ پہ گھر نہیں چلتا۔ تو اس کے اندر صبر ہے، ہم لوگ صبر کرتے ہیں، خاص طور سے جو انسان مکافے پہ ہے وہ اس مکافے میں اپنا بھی گزر کرتا ہے اور اپنے گھر بار کے لیے بھی فکر مند رہتا ہے۔ تو یہ صبر کی چیز ہے، صبر کیجئے اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ علم کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک بات پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ کہ اگر آپ دنیا کے لیے اگر کام کرتے ہیں، صرف دنیا کے لیے، تو اس کے اندر خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن آپ آخرت کے لیے اور اپنی زندگی بنانے کے لیے، یعنی آخرت کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں، صحیح عمل کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لائن کٹنے کی وجہ سے کچھ پریشانی آئی، بہرحال تو سب سے پہلے میں اپنے نفس سے مخاطب ہوں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ علم سیکھیں، اس پر عمل کریں اور لوگوں کو پہنچائیں۔ یہ بات زیادہ مناسب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال علم دین کی فضیلت کے اوپر بہت ساری آیات اور بہت ساری حدیثیں قرآن و حدیث میں وارد ہیں، اس تعلق سے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ البتہ میں سفر پہ ہوں، آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، آپ ہمارے سفر کے لیے دعا کریں۔ اور دبئی کے اندر ابھی ہوں، ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، پریمیئر ان ہوٹل ہے، اس کے اندر رکا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں رہیں، انشاءاللہ پھر میں جی طور سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامران اور کامیاب کرے، آمین۔
اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔